الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک سرکار مدینہ کی سنت ہے کہ 22 حروف کی نسبت سے مسواک کی 22 سنتیں اور آداب۔ 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات اور کئی بار مسواک کرتے تھے، ہر بار سوتے وقت بھی بیدار، ہوتے وقت بھی بیدار۔ جب بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے۔ بغیر اچھی نیت کے مسواک کرنے سے طبعی فوائد حاصل ہوں گے مگر ثواب نہیں ملے گا۔ مثلاً وضو کے لیے مسواک کرنا ہو تو یوں نیت 3 کر لیجئے کہ رضاء الہی، سنت کی ادائیگی اور ذکر و درود کے لیے منہ کو پاکیزہ کرنے کی غرض سے مسواک کروں گی۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، منہ صاف کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، نظر تیز کرتی ہے، بلغم یعنی کف دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، اور سنت کے موافق ہیں۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ حکایت حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی تو تلاش کی مگر نہ ملی، لہٰذا 1 دینار یعنی 1 سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ پاک نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول باتوں سے بچنا، مسواک کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ مسواک پلواز یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی ہو، مسواک کی موٹی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو، مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اسے پر شیطان بیٹھتا ہے، اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو بہتر ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ مناسب ہے کہ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے، ہر بار دھو لیجئے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے۔ مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر
ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مسواک وضو کے اندر شامل نہیں ہے، یہ وضو کی سنت قبل یعنی وضو سے پہلے کی سنت ہے، البتہ سنت موقدہ اسی وقت ہے جب کہ منہ میں بدبو ہو۔ مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ سنت ادا کرنے کا آلہ ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔